السلام علیکم۔ میرا نام احسن ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور خوبصورت سوال کا جواب لے کر آیا ہوں۔ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن کیا واپس بھی آتے ہیں؟ جدا ہونا دشوار ہے، کسی کو کھو دینا دشوار تر ہے۔ اس لیے چند ہفتے پہلے میں نے یہ سوال کیا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اس کے جواب نے مجھے اپنی زندگی کی چند اہم ترین دریافتوں اور کشاکشوں سے روشناس کرایا۔ تاہم اس کی بدولت میں یہ سوچنے پر مجبور ہوئی، جب لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ کبھی واپس بھی آتے ہیں؟ کیا جدائی مستقل ہوتی ہے یا محض کسی عرفہ تر مقصد کے لیے لے جانے والا ایک راستہ ہوتی ہے؟ کہ کھو دینا بجائے خود ایک مقصد ہے یا ہمارے دل کے زخموں کا ایک عارضی اندمال ہے؟ زندگی بڑی انوکھی چیز ہے، جو دنیاوی حساس ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بنتے ہیں، انہی کی بدولت ہمیں دکھ اور تکلیف سے نجات بھی ملتی ہے۔ یہاں کوئی چیز ہمیشہ رہتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گلدان میں سجا دلکش دل فریب گلاب کل مرجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جوانی مجھ سے تغافل برتے گی، مجھے نظر انداز کرے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دکھ اور اداسی آج مجھے گھیرے ہوئے ہے، کل تبدیل ہو جائے گی۔ میرا درد ختم ہو جائے گا، میری ہنسی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، لیکن میرے آنسو بھی ہمیشہ بہتے نہیں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی کامل نہیں، اور سچ بھی یہی ہے۔ یہ مکمل طور پر اچھی نہیں، یہ مکمل طور پر بری بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہایت گہرے مفہوم کی حامل آیا مبارکہ میں ہمیں آگاہ کرتا ہے، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بلوغت کے منازل طے کرنے کے دوران میں اس آیت کا غلط مطلب لیتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ بالفاظ دیگر میرا خیال تھا کہ زندگی اچھے اور برے وقتوں سے مرکب ہے، برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے۔ میں اسے یوں سمجھتی تھی جیسے زندگی یا پوری طرح سے اچھی ہوتی ہے یا پوری طرح سے بری، مگر اس آیت کا مفہوم یہ نہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، یعنی مشکل اور آسانی دونوں کا ظہور بیک وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز کبھی مکمل طور پر بری یا مکمل طور پر اچھی نہیں ہوتی۔ ہر کٹھنائی میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے ساتھ اللہ ہمیں اسے برداشت کرنے کی قوت اور صبر بھی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مشکل وقتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان میں بہت سی باتیں اچھی بھی پوشیدہ تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم آسانی پر فوکس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کٹھنائی پر۔ میرے خیال میں ہم جس مغالطے کے شکار ہوتے ہیں، اس کی جڑیں اس کاذبانہ عقیدے میں پوشیدہ ہیں۔ یہ زندگی کامل ہو سکتی ہے، یعنی کامل طور پر اچھی یا کامل طور پر بری، تاہم یہ دنیا اس کا دنیاوی زندگی کا حاصل نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اخروی زندگی کو حاصل ہے۔ کاملیت صرف ان چیزوں کو حاصل ہے جن کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ جنت کامل طور پر پوری طرح سے خیر پر مبنی ہے، اس میں برائی کا شعبہ تک موجود نہیں۔ اور جہنم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کامل طور پر اور پوری طرح سے بری ہے۔ یہاں اچھائی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ اس حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ پانے کی بدولت میں خود بھی اپنی زندگی کے عارضی خالات، خواہ اچھے ہوں یا برے، سے پوری طرف سے مغلوب ہو جاتی تھی۔ میں ہر صورتحال کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتی تھی، جیسے یہی حتمی ہو یا اسے ہمیشہ باقی رہنا ہو۔ اس لمحے میں میرے احساسات کی نوعیت میری پوری دنیا کو بتمام و کمال تبدیل کر دیتی تھی۔ اگر میں خوش ہوتی تو ماضی و حال، بعید و قریب، پوری کائنات میں ایک لمحے میں اچھی نظر آتی تھی، جیسے اس دنیا میں کاملیت کا وجود ہو سکتا ہے، اور برے حالات میں بھی یہی صورت حال درپیش ہوتی تھی۔ میری سوچ کی منفیت ہر چیز پر غالب آ جاتی۔ میری پوری دنیا، ماضی، حال، پوری کائنات اس ایک لمحے میں برے بن جاتے تھے، کیونکہ یہ لمحہ میری پوری کائنات بن جاتا تھا، اس لیے اس کے باہر کی ہر چیز میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ اس ایک لمحے کے لیے کسی اور چیز کا وجود بھی باقی نہ رہتا۔ اگر آج آپ نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کی وجہ تھی کہ اب آپ کو میری پرواہ ہی نہیں رہی۔ یہ وجہ نہیں کہ ایک لمحہ لامتنائی کی لمحوں کی زنجیروں کی محض ایک کڑی تھا جو اتفاقاً اس رنگ میں رنگ گیا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اور میں، یہ زندگی کامل نہیں ہے۔ اس ایک لمحے کا تجربہ یا احساس سیاق و سباق کی جگہ لے لیتا، کیونکہ یہ ایک پردہ بن کر میری آنکھوں پر چھا جاتا اور دنیا کو میری نگاہوں سے اوجھل کر دیتا۔
میرا خیال ہے کہ اپنی تجربی فطرت کی بدولت ہم میں سے کچھ پر اس کا اثر خصوصی طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کہنے پر مائل ہوتے ہیں کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی اچھی بات دیکھنے کو ہی نہیں ملی۔ ایک ایسی عادت جس کا حوالہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں ملتا ہے۔ شاید ہم بھی کچھ ایسی بات کہتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس لمحے میں تجربی طور پر ہمیں خیر کا مشاہدہ نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ ہمارے اس لمحے کے محسوسات ہر چیز کی جگہ لے لیتے ہیں، ہر چیز کا تعین کرتے ہیں اور ہر چیز پر غالب آ جاتے ہیں۔ ماضی و حال ایک تجربی لمحے میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اس امر کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس زندگی میں کوئی چیز کامل نہیں ہوتی، تو اس کے حوالے سے ہمارا تجربہ بدل جاتا ہے۔ یکا یک ہم لمحوں کے ہاتھوں مغلوب ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی چیز لامحدود نہیں ہے، کوئی چیز کامل نہیں ہے، تو اللہ ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ان لمحات سے باہر نکل کر ان کی حقیقت کا مشاہدہ کر سکیں، یہ دیکھ سکیں گے یہ کائنات ہماری ماضی و حال نہیں بلکہ لامتناہی لمحات کی زنجیر کی محض ایک کڑی ہے، اور یہ کہ بالآخر انہیں گر جانا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، خواہ میں رہوں، نقصان اٹھاؤں یا چوٹ کھاؤں، کوئی چیز ختمی اور قطعی نہیں ہے۔ جب تک آنے والا کل باقی ہے، اگلا لمحہ باقی ہے، تب تک امید باقی ہے، تبدیلی کی گنجائش باقی ہے اور نجات پانے کا رستہ موجود ہے۔ جو کھو گیا وہ ہمیشہ کھویا ہوا نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا کھوئے ہوئے واپس آتے ہیں، میں سب سے پیاری مثالوں کا مطالعہ کرتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس واپس آئے، کیا موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آئے، کہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ملی، کیا ایوب علیہ السلام کو پھر سے صحت، دولت اور اولاد عطا ہوئی۔ ان کہانیوں سے ہمیں ایک طاقتور اور خوبصورت سبق ملتا ہے۔ اللہ آپ سے جو چیز لے لیتا ہے وہ کبھی کھوتی ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی چیز باقی رہتی ہے جو اللہ کے پاس ہوتی ہے، باقی ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ کے لیے جو چیز بھی چھوڑ دو گے، اللہ اس کا بدلہ کسی ایسی چیز سے دے گا جو تمہارے حق میں اس سے بہتر ہوگی۔ کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا شوہر لے لیا، مگر بدلے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت عطا کی۔ کبھی کبھی اللہ کچھ دینے کے لیے ہم سے کچھ لے لیتا ہے، لیکن یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ اللہ کی عطا ہمیشہ اس شکل میں نہیں ہوتی جس کی ہمارا خیال میں ہمیں طلب ہوتی ہے۔ اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ کون سی چیز سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لیکن اگر کسی چیز کو کسی نہ کسی شکل میں واپس ہی ملنا ہے تو پھر یہ لی ہی کیوں جاتی ہے؟ سبحان اللہ، کھونے کے عمل کے دوران ہی ہمیں کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اکثر ہم اس کی ذات کے بجائے ان نعمتوں پر تکیہ کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ ہمیں دولت عطا کرتا ہے تو ہم اس کے بجائے دولت پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ ہمیں احباب عطا کرتا ہے تو ہم اس کے بجائے احباب پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ ہمیں مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے تو ہم ان پر انحصار کرنے لگتے ہیں اور ان میں مشغول ہو کر بھٹک جاتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں صحت عطا کرتا ہے تو ہم مغالطے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن تب ہم ان نعمتوں سے اس انداز میں محبت کرنے لگتے ہیں جس میں کہ صرف اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ ہم ان نعمتوں کو اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ جلدی ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بیداری کا ہر لمحہ ان نعمتوں کی فکر میں گزرتا ہے۔ ہم ان کی اطاعت و عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دل اور ذہن جو اللہ نے اپنے لیے تخلیق کیے ہیں، ان پر کسی اور چیز کا، کسی اور فرد کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر خوف ابھرنے لگتا ہے، زیاں کا خوف ہمیں اپاہج کرنے لگتا ہے۔ جس نعمت کو ہمارے ہاتھوں تک محدود رہنا چاہیے تھا وہ ہمارے دل پر قابض ہو جاتی ہے اور اسے کھونے کا خوف ہمیں مغلوب کر لیتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جو چیز کبھی ایک نعمت تھی وہ کرب و اذیت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔
ایک ایسا زندان بن جاتی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہوتا ہے۔ ہم اس سے کیسے رہائی حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھار اللہ اپنے لامحدود رحم کی بدولت اس نعمت کو واپس لے کر ہمیں رہائی دلا دیتا ہے۔ اس نعمت کے واپس لیے جانے کے نتیجے میں ہم پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی و محرومی کے عالم میں ہم التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نقصان کی بدولت ہمیں اخلاص و انحسار اور اللہ پر توکل کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جو بصورت دیگر ہماری دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ اگر نعمت ہم سے واپس نہ لے لی گئی ہو، نقصان کی بدولت ہمارے دلوں کا رخ پوری طرح سے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی بچے کو کوئی کھلونا یا کوئی نئی ویڈیو گیم دیتے ہیں جس کی اسے ہمیشہ سے چاہت تھی، تو پہل کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری طرح اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسے کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہتی، اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ اسے اپنے کام کا ہوش رہتا ہے، نہ کھانے پینے کا۔ وہ ایسے سحر میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرنے لگتا ہے۔ تو پھر ایک شفیق باپ یا ماں کی حیثیت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی اس عادت میں غرق ہو کر فوکس اور توازن سے محروم ہو جائے؟ نہیں، آپ وہ چیز واپس لے لیتے ہیں۔ پھر جب بچہ اپنی ترجیحات کے حوالے سے دوبارہ یکسوئی حاصل کر لیتا ہے، اس کا ہوش اور توازن بحال ہو جاتا ہے، جب اس کے دل اور ذہن کی زندگی میں ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو تحفہ اسے واپس کر دیتے ہیں، یا شاید اس سے بہتر کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ تحفہ اس کے دل پر قابض نہیں ہوتا، اپنے صحیح مقام پر یعنی اس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ لیکن عمل کے دوران ان سب سے اہم واقعہ رونما ہوا، نعمت کی محرومی اور پھر اس کے حصول غیر اہم ہے۔ رب کی طرف سے آپ کے تغافل، اس کے علاوہ کسی اور پر انحصار اور فوکس کو لے لینا اور اس کی جگہ صرف اس کی یاد، اس پر انحصار اور اس پر فوکس کو لے آنا اصل نعمت تھی۔ اللہ کچھ دینے کے لیے کچھ روک لیتا ہے، اور لہٰذا بعض اوقات کوئی بہتر متبادل ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا قرب۔ اللہ نے مالک ابن دیار کو بچانے کے لیے ان سے ان کی بیٹی لے لی۔ اللہ نے ان کی بیٹی لے لی، لیکن اس کی جگہ انہیں جہنم سے نجات عطا کی، اور اللہ سے دوری اور گناہ سے عبارت تکلیفات بھری زندگی سے تحفظ دیا۔ اپنی بیٹی سے محروم ہو کر مالک ابن دینار کو اللہ کے قرب حاصل کرنے والی زندگی نعمت عطا ہوئی، اور جو لے لیا گیا یعنی ان کی بیٹی، اللہ کی جنت میں وہ بھی ہمیشہ مالک ابن دینار کے پاس رہے گی۔ ابن قیمہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس منظر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مومن کے حق میں اللہ کا حکم ہمیشہ انعام ہوتا ہے، بھلے یہ کوئی مطلوبہ چیز روک لیے جانے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ایک رحمت ہوتا ہے، بے شک مظاہر یا آزمائش اور مصیبت ہی کیوں معلوم نہ ہو۔ بظاہر مرض معلوم ہونے کے باوجود فی الحقیقت یہ شفاعت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سوال یعنی جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو کیا واپس بھی آتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، یہ واپس آتی ہے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی کسی مختلف اور بہتر شکل میں، لیکن سب سے بڑی نعمت لینے اور دینے کے عمل کے پیچھے پناہ ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔